السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویوز آن لائن اور میں ہوں حسن رانا۔ 7 سپتمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں نہایت اہم دن ہے۔ اسی دن 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ ناظرین، اسی تاریخ ساز فیصلے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مرکزی رہنما ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جناب مولانا اللہ وسیع صاحب۔ اللہ وسیع صاحب، ہمارے پروگرام میں شریک ہونے کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دیں کہ آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے اس آواز کو ملک گیر اور دنیا گیر بنانے کی کوشش کی۔ اللہ آپ کو اس پر بہت جزائے خیر دے۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ اللہ وسیع صاحب، یہ بتائیے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی قرارداد قومی اسمبلی میں جو پیش کی گئی، اس کا کیا پس منظر کیا تھا؟ ہوا یہ کہ ہمارے ملک عزیز میں جو الیکشن ہوئے تھے سن 1970 میں، اس الیکشن میں پاکستان کے اندر 2 پارٹیاں تھیں جی، 2 گروپ۔ واضح طور پر پوری پاکستانی قوم 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک کو دایاں بازو کہتے تھے اور دوسرے کو بایاں بازو۔ جی، تو جناب بھٹو صاحب نے یہاں پر اکثریت حاصل کر لی، وہاں پر مجیب الرحمان۔ تو اس درمیان میں حادثہ پیش آ گیا سقوط ڈھاکہ کا۔ جی، یہاں پر جناب بھٹو صاحب کو اقتدار ملا۔ جناب بھٹو صاحب نے اپنے الیکشن کے لیے جو پیپل پارٹی کی طرف سے آئین دیا تھا، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم طلباء تنظیموں کو برسر اقتدار آ کر بحال کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس منشور پر عمل کرتے ہوئے طلباء تنظیموں کو بحال کیا۔ سارے ملک کے جتنے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز، تو وہاں پر الیکشن ہوئے۔ چونکہ الیکشن میں دائیں بائیں بازو کی تقسیم موجود تھی، اسی کے اثرات طلباء تنظیموں میں بھی آئے۔ جہاں جہاں پر پینل کھڑے ہوئے تو وہ 2 حصوں میں منقسم تھے، دایاں بازو اور بایاں بازو۔ ہمارے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے بھی الیکشن ہوئے، تو اس الیکشن میں دائیں بائیں بازو کی تمیز بھی موجود تھی۔ تو قادیانیوں نے ایک جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے تھے یا اس طرح کر کے، تو ان حضرات نے اپنے اس پینل میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا پینل کھڑا ہوا، وہ انہوں نے اس پینل کی یہ کہہ کر مخالفت کی کہ انہوں نے قادیانیوں کو اپنے پینل کے اندر کھڑا کیا ہے۔ تو یہ ایک ایشو وہاں پر پیدا ہوا، لٹریچر تقسیم ہوا، گفتگویں ہوئیں، طلباء کے اندر یہ بحث چل رہی تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجہ میں جس وقت الیکشن ہوا تو جو اینٹی قادیانی گروپ تھا، دایاں بازو، وہ کامیاب ہو گیا اور وہ بائیں بازو والے حضرات جو ہے یکدم شکست کھا گئے۔ اس کے بعد جو گروپ کامیاب ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سوات کی سیر کے لیے طلباء کا ایک ٹور لے کر ان کو جانا ہے جی۔ تو اس کے لیے انہوں نے وہاں سوات کا سفر کیا۔ پہلے انہوں نے بکنگ کے لیے درخواست دی تھی خیبر میل سے۔ خیبر میل لاہور کے ذریعے پشاور جاتی ہے، تو محکمہ ریلوے نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس اس کے اندر گنجائش نہیں۔ خیبر میل میں پہلے اتنی بوگیاں ہوتی ہیں کہ اس کی پاور وہ وزن نہیں کھینچ پائے گی۔ اس دن ویسے ایک اور اضافی بوگی شادی کی، کراچی سے شادی پارٹی بھی کوئی ہے جی، وہ آ رہی ہے۔ آپ نے اگر اسی تاریخ کو ہی جانا ہے تو پھر بجائے اس کے خیبر میل کے آپ چناب ایکسپریس سے سفر کر لیں۔ چناب ایکسپریس کا خیبر میل کا لاہور کے وایا پشاور جاتی تھی، اور چناب وہ ایکسپریس جو ہے وہ فیصل آباد اور چناب نگر کے اس سے جاتی تھی۔ اس زمانے میں قادیانی جماعت کی عادت تھی کہ یہ ہر ٹرین پر اپنا لٹریچر اور اپنا اخبار تقسیم کرتے تھے، جو رکتی تھی وہاں پہ، جو بھی آنے جانا اپ اور ڈاؤن دونوں ٹرینوں پر وہ تقسیم کرتے تھے۔ اب جب یہ ٹرین وہاں پر گئی تو قادیانیوں نے وہاں لٹریچر تقسیم کیا۔ طلباء کا ملتان نشتر میڈیکل کالج کے الیکشن کی وجہ سے قادیانیوں کے مقابلے میں ہی وہ الیکشن جیتا تھا۔ ان کا ذہن بنا ہوا تھا
انہوں نے قادیانیوں کا لٹریچر دیکھا تو زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا دیے، جس طرح کے طلباء حضرات کا مزاج ہوتا ہے۔ 1-1.5 منٹ وہاں پر ٹرین کا سٹاپ تھا، قادیانی اس پر تل ملائے تو بہت، لیکن یہ اتنے میں سگنل ہو گیا اور وہ طلباء دوڑ کر ٹرین میں سوار ہو گئے، کوئی حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا جی۔ اس کے بعد قادیانی جماعت نے اسے یہ سمجھا، اسے اپنی بے عزتی سمجھا کہ ہمارے اسٹیشن پر ہمارے خلاف نعرے بازی ہوئی، حالانکہ پہل خود قادیانیوں نے کی تھی۔ اگر وہ لٹریچر تقسیم نہ کرتے تو رد عمل میں نعرہ بازی نہ ہوتی، کیا انہوں نے خود تھا۔ چنانچہ اس وقت قادیانی جماعت کے سربراہ تھے مرزا ناصر احمد صاحب۔ مرزا ناصر احمد صاحب نے جو ہے وہ قادیانی جماعت کے بعد میں جو سربراہ بنے مرزا طاہر، وہ ان کا اس وقت پرائیویٹ سیکرٹری تھا۔ بھٹو صاحب اور مرزا ناصر احمد کے درمیان وہ رابطے کا کام دیتا تھا۔ رابطے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ 70 کے الیکشن میں پیپل پارٹی کی قادیانیوں نے افرادی طور پر اور مالی طور پر بے پناہ مدد کی تھی، اور وہ قادیانیوں کا خود مرزا ناصر احمد کا اعتراف موجود ہے کہ قدرت کی طرف سے ہمیں کچھ اشارے بھی ہوئے تھے، حالات بھی یہ ہوئے تھے کہ ہم کسی اور پارٹی کی سپورٹ نہیں کر سکتے تھے، ان پہ کسی نہ کسی طرح اسلامی لیبل رکھا ہوا تھا۔ بھٹو صاحب کے پر جو ہے وہ ان کی پارٹی پر کوئی اسلامی لیبل نہیں تھا، تو ہم نے اس لیے ان کو ٹکٹ دیا اور خود ان کو سپورٹ کی، اور یہ قدرت کی طرف سے تھا۔ میں یہ ہندی چندی محض اس لیے کر رہا ہوں کہ اگلی گفتگو سمجھنے میں آپ کو، ہم سب کو بہت آسانی ہوگی کہ بعد میں چل کر قادیانی جماعت کا یہ عذر کرنا کہ قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اس مسئلے کو جو لے کر گئے تھے تو قومی اسمبلی کو اس کا اختیار حاصل نہیں۔ آپ کو تو قدرت کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ پیپل پارٹی کی سپورٹ کرے، اور پیپل پارٹی اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے اندر لے کر گئی تھی، تو اب آپ کس طرح اس سے انحراف کر سکتے ہیں؟ خیر، میں اس ایشو کو یہاں پر نہیں لیتا۔ یہ طلباء کا گروپ اس نے پشاور سے سوات اور سوات سے پھر واپس اسی ٹرین کے ذریعے 29 مئی کو واپس لوٹنا تھا۔ تو مرزا ناصر احمد نے پیغام بھجوایا بھٹو صاحب کو۔ بھٹو صاحب بہت کایاں اور ذہین آدمی تھے، انٹرنیشنل فیم کے، تو یہ انہوں نے جا کر کہا کہ جی ہم نے آپ کی اتنی سپورٹ کی اور آپ نے جو ہے وہ اس کا بدلہ ہمیں یہ ملا کہ ہمارے اسٹیشن پر ہمارے خلاف نعرے بازی ہوئی۔ بھٹو صاحب نے سمجھا کہ اگر میں طلباء کا ایکشن لیتا ہوں تو سارے ملک کے کالجز یونیورسٹیز میرے خلاف ہو جائیں گی، مساجد مدارس کے علماء اور ممبر میرے خلاف ہو جائیں گے۔ تو اس نے مرزا طاہر احمد کو کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت بڑی قوت ہو، لیکن مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم جو ہے 2 طالب علم بھی تم سے، 4 طالب علم بھی تم سے نہیں سنبھالے گئے کہ میرے پاس شکایت لے کر آ گئے ہو۔ تو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ٹال کر معاملہ گیم کو پھر قادیانیوں کے گراؤنڈ میں ڈال دیا۔ اب یہ ضرورت سے زیادہ عقل مند قادیانی قیادت کہ انہوں نے سمجھا نا کہ بھٹو صاحب نے ہمارے ساتھ کیا واردات کی ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب واپس طالب علم آئیں گے تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے کہ انہوں نے نعرے کیوں لگائے تھے، بدلہ لیں گے۔ انہوں نے سرگودا سے لے کر یہ لالیاں تک جہاں جہاں پر ٹرین رکتی تھی وہاں اس زمانے میں قادیانیوں نے تمام، اور یہ چیزیں انکوائری پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جو جج مقرر ہوا تھا اس کی انکوائری کے اندر نہیں، یہ تھا مسٹر جسٹس سمدانی صاحب، یہ سمدانی کمیشن بنا تھا، وہ ہائی کورٹ کے جج تھے۔ حنیف رامے صاحب نے اس واقعہ کی انکوائری کے لیے جو ہے وہ جوڈیشنلی انکوائری کمیشن مقرر کیا تھا۔ اس کے سامنے بیانات ہوئے کہ ان تمام اسٹیشنوں پر قادیانی ہی اسٹیشن ماسٹر اور ریلوے کا عملہ تھا۔ چنانچہ وہ ٹرین کے متعلق خبر دیتے رہے کہ اب یہاں پہنچی ہے، یہاں پہنچی ہے۔ سرگودا سے لے کر لالیاں تک قرب و جوار کے تمام چکوک و دیہات سے، شہروں سے قادیانی اس ٹرین کے اندر سوار ہوتے رہے، اور ان کو نشاندہی ریلوے کے عملے نے کی کہ یہ 2 بوگیاں ہیں جس کے اندر وہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء ہیں۔ طلباء بالکل بے خبر اور جو ہے وہ اس کے اندر ٹرین میں کوئی سوئے ہوئے اپنے ریزرو سیٹوں پر۔ جس وقت یہ 29 مئی کو ٹرین پہنچی چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر
تو جو ٹرین کے اندر قادیانی سوار تھے سب سے پہلے انہوں نے ان ڈبوں کے دروازوں کو توڑا اور طلباء کو سیٹوں سے اٹھایا، نیچے پلیٹ فارم پر اچالا۔ آگے قادیانی جماعت کا جو آگے چل کر سربراہ بنا، میری مراد مرزا طاہر احمد صاحب سے ہے کہ وہ طاہر احمد اس وقت قادیانی چناب نگر کے قادیانی حضرات کا ایک جتھا لے کر ہزاروں کی تعداد میں وہ وہاں پر قادیانیوں کو وہاں پر وہ موجود تھا۔ ان کے پاس لوہے کے ہنٹر تھے، ان کے پاس ہاکیاں تھیں، ان کے پاس ڈنڈے تھے، ان کے پاس آہنی مکے تھے۔ انہوں نے بہت مسلح، بس ادھر سے وہ ٹرین رکی، طلباء کو ان ٹرین میں سوار قادیانیوں نے اٹھایا، نیچے اچھالا، انہوں نے پکڑا اور پلیٹ فارم پر بچھا دیا اور ان کی اتنی ان کو مارا پیٹا، زخمی کیا، کسی کی کلائی توڑی، کسی کی ناک کی ہڈی، کسی کے سر پہ زخم آیا، کسی کی پیشانی پر، کسی کے کپڑے پھٹے، کسی کوئی جو ہے وہ چیخ رہا ہے، مار مار کے انہوں نے ادموا کر دیا۔ ادموا کر دیا تو اس کے رد عمل میں پھر تحریک شروع ہوئی۔ تحریک کبھی کسی لیڈر کے کہنے پر کہ کسی پر نہیں ہوتی، تحریک تو کسی ایشو کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور یہ پورے ملک میں پرامن طور پر چل رہا تھا۔ ابھی تازہ ہی ہمارے سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن قادیانی حضرات کی اس شرارت کے باعث پورے ملک میں رد عمل کے اندر تحریک چلی تو جناب بھٹو صاحب نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا۔ پہلے تو وہ جلسوں کے لیے نکلے کہ یہ جو ہے تحریک کے لوگ اور پھر اپوزیشن حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی قیادت میں پوری وہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر کھڑی ہوگی، تو انہوں نے کہا اس کا جواب میں جلسوں سے دوں گا، تو جلسے کرنے کے لیے نکلے۔ پہلا جلسہ ان کا ذوب کے اندر ہوا بھٹو صاحب کا، تو بھٹو صاحب نے وہاں پر اتنا شدید رد عمل ہوا کہ لوگوں نے اتنے ختم نبوت کے زندہ باد کے نعرے لگائے، تقریر سننے سے انکار کر دیا، تو بھٹو صاحب کو اعلان کرنا پڑا کہ کل میں کوئٹے میں اس ختم نبوت کے مسئلے کا کوئی آئینی حل پیش کروں گا۔ انہوں نے فوری طور ہنگامی طور پر کوئٹہ کے اندر ہی اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلایا اور اس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کریں گے۔ اب اکثریتی پارٹی تھی پیپل پارٹی، انہوں نے کہا میں اپنی پوری پارٹی کو جو ہے وہ فری ہینڈ دوں گا، ان پر کوئی جماعتی پابندی نہیں ہوگی، وہ قادیانی مسئلے پر کھل کر بحث کریں اور بحث کرنے کے بعد اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں، پارٹی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی اپنے ضمیر کے مطابق اس میں وہ ہے اپنا ووٹ دوں گا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں جائے گا، یہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین جناب بھٹو صاحب کا فیصلہ تھا، تو اس میں مسئلہ پیدا ہوا کہ بھئی یہ قومی اسمبلی میں بحث جو ہونی ہے تو وہ کس ایشو پر، اور قومی اسمبلی سے ہم کیا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے قراردادیں آئیں قومی اسمبلی میں، اور وہ قرارداد ایک اپوزیشن کی طرف سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی، اور جو ہے وہ ایک پیپل پارٹی کے ملک جعفر صاحب تھے، ایک قرارداد انہوں نے پیش کی، ایک خود اس کی طرف سے عبدالحفیظ پیرزادہ کی طرف سے جو وفاقی وزیر قانون تھے ان کی طرف سے پیش ہوئی، ایک حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کی طرف سے پیش ہوئی۔ 6 مختلف قراردادیں تھیں جو اسمبلی میں ہوئیں۔ اب قادیانیوں کو اس میں فریق بنایا گیا، اور یہ بھی بہت دلچسپ داستان ہے۔ قادیانی جماعت نے بھٹو صاحب کے اس اعلان کے بعد فوری طور پر جو پہلا رد عمل دیا وہ یہ کہ انہوں نے درخواست لکھی وزیر قانون، وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کے سپیکر کے نام کہ آپ نے قادیانی مسئلے پر بحث کرنی ہے قومی اسمبلی میں، ہمارے عقائد پر بحث ہونی ہے، ہم فریق ہیں، اگر ہمیں نہ بلایا گیا تو اس فیصلے کو وہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا۔ یعنی وہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق یعنی کہ بلایا گیا، صرف مرضی کے مطابق، ان کی ڈیمانڈ پر، ان کی درخواست دینے پر ان کو بلایا گیا اور ان کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ اب بھٹو صاحب کے لیے اور اس کے لیے انہوں نے مولانا مفتی محمود صاحب سے پوچھا، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ چشم ماہ روشن، دل ماہ شاد، قادیانی حضرات تشریف لائیں، اپنا موقف پیش کریں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کے موقف کو سنیں گے بھی، اپنا موقف بھی ان کے سامنے رکھیں گے، اچھا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے۔
تو قادیانی جماعت اگر نیشنل اسمبلی کو کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں تھا تو قادیانی حضرات نے درخواست کیوں دی تھی؟ اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ درخواست کے انہوں نے صرف درخواست نہیں دی بلکہ قومی اسمبلی کے اس کارروائی کے اندر انہوں نے حصہ لیا اور اپنا بیان جمع کرایا. پھر اس کی جو جرح ہوئی 11 دن مرزا ناصر احمد پر اور 2 دن جو ہے وہ اس پر لاہوری حضرات پر، تو وہ اس کا حصہ بنے. اگر اس کا فیصلہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھا یا کسی کو حق حاصل نہیں تھا تو یہ اس کارروائی کا حصہ کیوں بنے؟ ان کی توقع یہ تھی کہ ہم جائیں گے، میدان مار کے آئیں گے، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو حقیقت جس وقت ان کی کھلی تو اب بہانے بناتے ہیں کہ ان کو اس کا حق حاصل نہیں. تو یہ پس منظر تھا جس کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ سے متعلق قرارداد آئی. بالکل. اچھا، یہ جب قادیانیوں کے عقائد جب پیش کیے گئے قومی اسمبلی میں تو اس پہ جو دیگر ممبران تھے تو ان کا کیا رد عمل تھا اس کے اوپر؟ اصل میں جو ہے وہ دیگر ممبران کے رد عمل سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قادیانی گروپ یا لاہوری جنہوں نے پیش ہونا تھا قومی اسمبلی میں، ان میں سے کوئی قومی اسمبلی کا ممبر نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ قومی اسمبلی کے فورم کو کیسے استعمال کرے؟ غیر ممبر ہو کر قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیوں کر وہ بحث میں حصہ لے؟ اس کا حل گورنمنٹ نے یہ نکالا، اپوزیشن نے ایک ساتھ بیٹھ کر، کہ پوری اسمبلی کو جو ہے وہ ایک کمیٹی کے اندر انہوں نے تبدیل کر دیا اور جو اسمبلی کے سپیکر تھے اس کو اسی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا اور اس کمیٹی میں وہ جس کو چاہیں بلا لیں. تو اب اٹارنی جنرل کو بحث کے لیے بلا لیا اور ان حضرات کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کر پیش کریں. اسمبلی کے ممبران کو کہا کہ تمہاری حیثیت ایک جوری کی ہے، آپ نے جو سوال کرنا ہو اسمبلی کے ممبران وہ جس فریق سے جو سوال کرنا چاہیں، کوئی وضاحت لینا چاہیں تو وہ آپ حضرات اپنی لکھ کر اس کے جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو دیں گے، جناب یحییٰ بختیار صاحب کو. وہ اپنی سہولت کے مطابق ان کو ترتیب دے کر پھر ان سے وہ سوال کریں گے. خیال تھا کہ ہر آدمی نے اگر سوال اور جرح کرنی شروع کر دی تو بدمزگی نہ ہو، تو اس کا حل یہ نکالا گیا. اور پھر یہ بھی اندیشہ تھا کہ علماء کرام نے جس وقت قادیانی جماعت کے سربراہ پر وہ جرح کی، اگر وہ جواب نہ دے پایا تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا. اس کو قابو کرنے کے لیے کہ ڈائریکٹ اس سے سوال ہی نہ کیے جائیں، وہ تحریری طور پر اٹارنی جنرل کو دے، اٹارنی جنرل سوال کرے. اب مرزا ناصر احمد بھاگ گیا تو اس کے لیے پھر قادیانی عقائد پر بحث ہوئی. بحث نہیں ہوئی، میں کہتا ہوں کہ دنیا جہان کے کسی فورم پر قادیانی مسئلہ سے متعلق اتنی کھلی بحث آج تک جو نہ ہوئی اور شاید آئندہ بھی نہ ہو پائے، وہ وہاں اس کے اوپر ہوئی. قادیانیوں کے اوریجنل کتابیں اور حوالہ جات وہاں بکس وہ وہاں پر پیش کیے گئے، ان کے اخبارات وغیرہ. اور پھر جس وقت مرزا ناصر احمد کو اور یہ لاہوری گروپ کو جواب دینے کے لیے جو ہے وہ کئی پینترے بدلنے پڑے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود اسمبلی کے تمام تر ممبران نے جس وقت ووٹنگ ہوئی، ایک ممبر غیر حاضر نہیں تھا، ایک ممبر نے اس کی مخالفت نہیں کی. کراچی سے لے کر خیبر تک اس دن ہر ممبر اسمبلی کے اجلاس کے اندر موجود تھا اور ایک آدمی وہ قرارداد پہ محرکین کے اندر شریک تھا. میری مراد محمود علی قصوری ہے. انہوں نے جو ہے وہ عمر رضا قصوری، انہوں نے وہ قرارداد کے اوپر دستخط کیے تھے، لیکن انہوں نے اس دن واک آؤٹ کیا. واک آؤٹ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کر جو مشترکہ قرارداد لائے ہیں یہ قرارداد نرم ہے، اسے اور سخت کرنا چاہیے، قادیانیوں کو خلاف قانون قرار دے. انہوں نے قرارداد کی مخالفت نہیں کی، اس میں وہ ترمیم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے علاوہ پوری اسمبلی کا اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو جس نے قرارداد کے حق کے اندر ووٹ نہ دیا ہو یا مخالفت کی ہو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسمبلی کے ممبران نے قادیانی مسئلے پر اتنی لمبی گفتگو سننے کے بعد جو فیصلہ کیا وہ یہی تھا کہ سب نے ختم نوت کے حق میں ووٹ دیے، قادیانیوں کے حق کے اندر ایک ووٹ بھی نہیں آیا.
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قادیانی جماعت یا لاہوری وہ اپنے موقف کو اسمبلی کے ممبران کے سامنے کتنا منوا سکے. اور پھر واپس آ کر مرزا ناصر احمد اور انہوں نے جناب بھٹو صاحب اور ان کی پارٹی نے اپوزیشن نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی اس کارروائی کو خفیہ رکھنا ہے. تو قادیانیوں کو موقع مل گیا کہ اب کارروائی تو خفیہ ہے، اس نے چھپنا نہیں، تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اگر اس کارروائی کو چھاپ دیا جائے تو آدھا ملک قادیانی ہو جائے گا. یہ قادیانیوں کا کہنا تھا. یہ قادیانی حضرات نے موقف اختیار کیا. پتہ ہے کہ کارروائی چھپنی نہیں. ہم نے اس کے جواب کے اندر کہا کہ بھئی اس کارروائی کو پڑھ کر جن لوگوں نے آدھے ملک نے قادیانی ہونا ہے تو اس کارروائی کو سن کر اسمبلی کے ممبران میں سے کتنے لوگ قادیانی ہوئے تھے. اور یہ کہ ان میں سے چلو کوئی مسلمان نہ ہو، کنویس قادیانی نہ ہوا ہو، آپ کے حق میں کنویس ہو کر آپ کو ووٹ دیا ہو، تو ایک آدمی بھی نہیں. تو یہی سوال آپ حضرات کے اسی لاہور کے ایک مولانا اختر کاشمیری صاحب تھے، انہوں نے صاحبزادہ فاروق علی خان جو اس وقت قومی اسمبلی کے سپیکر تھے اور اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان سے انٹرویو لیا. اور پھر انہوں نے ایک انٹرویو لیا اٹارنی جنرل سے. انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کو تو شکر گزار ہونا چاہیے گورنمنٹ کا کہ کارروائی نہیں چھاپ رہے. جس وقت کارروائی چھپی تو قادیانیوں کو منہ دکھانے کی جگہ نہیں رہے گی. انہوں نے یہ تو اس طرح وہاں پر موقف بدلتے رہے، پیترے بدلتے رہے، اور اس طرح جو ہے وہ یہ شکست سے دوچار ہوئے. اچھا، مرزا ناصر نے کیا یہ اعتراف کیا تھا قومی اسمبلی میں اس ساری کارروائی کے دوران کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ اس نے صرف اعتراف نہیں کیا تھا بلکہ اس کے سامنے جس وقت مثلا مرزا غلام محمد قادیانی کی کہ ملفوظات جلد 10 کا صفحہ 127 کا حوالہ ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے دافع البلا کے اندر ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. صحیح. ملفوظات کے اندر ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ کہ کسی کے انکار سے کفر تب لازم آتا ہے کہ وہ نبی ہونے کا مدعی ہو. دوسری جگہ لکھا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ کافر ہے. خود تسلیم کیا کہ مدعی نبوت کے انکار کرنے سے کفر، نبوت نبی کے انکار سے کفر لازم آتا ہے. پھر خود کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے. ان ساری چیزوں کو ملائیں تو معاملہ تو اسمبلی کے ممبران پر واضح تھا. اب مرزا ناصر احمد کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا. اٹارنی جنرل وہ بحث کرنے کے بہرحال بحیثیت وکیل کے وہ کبھی کوئی سوال کرتے کبھی کوئی سوال کرتے، اور اس کے بعد ایسا ان کو جو ہے وہ اپنا پٹڑے پر لاتے کہ یہ چوکڑی بھول جاتا. کبھی پانی پیتا، کبھی اہم کرتا، کبھی کہتا میں حوالہ چیک کروں گا، کبھی کہتا ہے آج میں تھک گیا ہوں. تو وہ اتنی دلچسپ چیز ہے کہ میں آپ حضرات کے اس ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے اہل اسلام اور خود قادیانی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اب یہ اس سے اچھا فورم، اس سے وقی فورم اور دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کے فیصلہ جات اور قومی اسمبلی کی اس کارروائی کو پڑھ لے تو قادیانیت کی حقیقت ان سب پر علم نشرہ ہو جائے. یہ مرزا ناصر نے کیا یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ جناب مسلمان تو جو دوسرے مسالے کے ایک دوسرے کو خود کافر کہتے ہیں، تو یہ تو ان کا مولویوں کا تو کام ہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہیں، تو اس پہ یہ کیا سوال اٹھایا تھا مرزا ناصر نے؟ بالکل انہوں نے صرف اٹھایا نہیں تھا، اور اس میں یہ جو ہے اس کے اندر خوفناک پہلو یہ ہے کہ شیعوں کے خلاف سنیوں کے فتوے، سنیوں کے خلاف شیعوں کے، اہل حدیث حضرات کے خلاف حنفیوں کے فتوے اہل حدیث کے خلاف، بریلوی حضرات کے، دیوبندیوں کے ان کے جو اصل اور اوریجنل فتوے تھے وہ قادیانیوں نے وہ پیش کیے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمام تر جو ہے وہ مذہبی منافرت پھیلانے میں قادیانی طبقہ ہی کام کرتا رہا ہے. اس طرح کے فتوے وہی لیتے تھے اپنے اس سوال کو پکا کرنے کے لیے. لیکن ہمارے حضرات کی طرف سے جو ہے وہ اتنا واضح جواب آیا. ان حضرات نے کہا کہ ایک ہے کسی کے اوپر الزام لگانا، ایک ہے کسی کا اس الزام کو تسلیم کرنا. الزام یہ ہے کہ فلاں طبقہ حضور علیہ السلام کی اہانت کرتا ہے، وہ طبقہ اس الزام کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی جو حضور کی اہانت کرے میں اسے غیر مسلم سمجھتا ہوں، تو یہ فتویٰ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا.
مرزائیوں پر ہم نے فتویٰ دیا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، قادیانی خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نبی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ مرزا قادیانی کی یہ عبارت اہانت رسول پر مبنی ہے۔ قادیانیوں نے اس عبارت سے انکار کرنے کے بجائے تسلیم کیا کہ یہ ہمارے حضرت کی ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو باقیوں پر الزام لگا، انہوں نے اس کا التزام نہیں کیا۔ ان کے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگا ہے، انہوں نے ان تمام تر الزامات کو تسلیم کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس فتوے کا مستحق بنا لیا ہے۔ وہ فتوے اکا دکا انفرادی تھے اور قادیانی جماعت پر جو فتویٰ لگا ہے وہ اجماعی۔ مثلا رابطہ عالم اسلامی میں دنیا بھر کی 142 مسلم تنظیموں کے، اور اس میں مولانا ابوالحسن علی ندوی جیسے آدمی، امام کعبہ جیسے، بیت المقدس کے امام صاحب جیسے اتنے وقی علماء اکرام اور دینی قیادت پوری دنیا کی جس کے اندر شامل تھی، ان حضرات نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ یہ قادیانی مسلمان نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے پہلا فتویٰ قادیانیوں کے خلاف آیا، اس کے اوپر وہ مولانا غلام دستگیر صاحب قصوری، اس سے پہلے علماء لدھیانہ نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ تو وہ جو مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب کا فتویٰ آیا تھا، اس پر مولانا رحمت اللہ کرانوی کے دستخط تھے، اس کے اوپر مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے دستخط تھے جو شارح بخاری ہے، اور مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب کے استاد ہے، اس پر دستخط تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے، اور وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگردہ ہیں جو بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے اور شاگرد ہیں ان کے۔ اتنے وقی دینی قیادت نے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا جو ہے محمد حسین بٹالوی، مولانا نذیر حسین دہلوی، ان حضرات کے فتووں سے میں پہلے والے فتووں کی بات کر رہا ہوں، 600 سے زیادہ اجتماعی طور پر فرقوں کے خلاف کہنا وہ انفرادی کوششیں ہیں۔ آگے فرقوں نے ان الزامات کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کی تردید کی، اس کا الزام تھا، التزام نہیں تھا۔ قادیانیوں نے اس الزام کو حقیقت کے طور پر خود بھی تسلیم کیا۔ ان پر انفرادی فتوے تھے، ان پر اجتماعی فتویٰ ہے، تو اس لیے قادیانی ان فتووں کو ان فتووں پر قیاس کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ ٹھیک ہوگی جی۔ پاکستان کے علاوہ بھی یہ ممالک ہیں جنہوں نے قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان سے بہت پہلے شام نے فیصلہ کیا، مصر نے فیصلہ کیا، اور یہ گورنمنٹ سرکاری طور پر یہ فیصلے ہوئے، اور انہوں نے قادیانی جماعت کے دفاتر کو سیل کیا، انہیں خلاف قانون قرار دیا، ان کی پراپرٹیاں ضبط کی اور ان کے افراد کو ملک بدر کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ عدالتوں میں سے صرف پاکستان کا سپریم کورٹ نہیں، جوہانسبرگ کی عدالت نے، ماریشس کی عدالت نے، بہاولپور کی عدالت نے، بھاگلپور کی عدالت نے، اور اسی طرح جو ہے وہ عرب امارات کی عدالت نے، سویڈن نے، ان تمام تر سرکاری اداروں نے، عدالتوں نے سرکاری طور پر جہاں پر انڈونیشیا میں جہاں پر جو ضرورت پڑی، تو ان تمام تر فورموں سے جہاں پر یہ قادیانیت کا مسئلہ زیر بحث آیا، انہوں نے یہی قرار دیا کہ قادیانی مسلم سوسائٹی کا، مسلم امہ کا حصہ نہیں۔ اور اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اقصائے عالم کا ایک دارالافتاء ایسا نہیں، ایک مسجد ایسی نہیں، ایک ممبر ایسا نہیں جو قادیانیوں کے کفر پر جو ہے وہ اپنا متفق نہ ہو۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ اب اکیلے نہیں رہے، قدرت حق نے حضور علیہ السلام کی امت کو اس کام کے لیے ایک کارواں کے طور پر کھڑا کر دیا ہے۔ جی، اللہ صاحب کا بہت شکریہ، آپ کے ساتھ بڑی زبردست گفتگو رہی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ جی۔ مجھے بھی انتہائی خوشی ہے کہ آپ نے مجھ مسکین پر اعتماد کیا اور بلایا، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہ آواز پوری دنیا تک پہنچے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے اپنا جو ہے وہ آئینی اور مذہبی فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ناظرین، ختم نبوت کے موضوع پر اسی قسم کے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا ختم نبوت ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ جو ویڈیوز ہیں ختم نبوت ٹی وی کی وہ آپ کو ان کی اپڈیٹس ملتی رہیں. تو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.